میرے ساتھ کیا ہوا ہے، امریکہ میں ایک ہوٹل میں ناشتہ تھا ہمارا، جب میں نے دیکھا نا یہ سب فراڈ چل رہا ہے بھائی، ہمیں تو کمرشلائز یوز کیا جا رہا ہے، میں نے کہا سیدھا سیدھا جائے گھر میں رکھ کے ٹکٹ لگا دو میرے بھائی، بتا کے ٹکٹ لگا دو. کیا کچھ ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ، یہ سارے مذہبی لوگ کر رہے ہیں یہ دھندے. ہوٹل میں ناشتہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو، یہ میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوں، مثالوں کے بغیر قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آتا. یہ چوریاں ہیں، یہ حرام خوری ہے، لیکن اس سے آپ بدنام نہیں ہوتے. زیادہ بڑی اور مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے اس میں. کیا کچھ آپ اندازہ لگاؤ، کتنی بے عزتی کی بات ہے. ہمارا ناشتہ ہے صبح 10 بجے، مجھے اندازہ تھا کہ ناشتے میں بھی ٹکٹ ہو. سب جگہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو بیچارے نہیں بھی ہیں وہ بھی بدنام ہو جائیں. بہت سے مخلص بھی ہیں الحمدللہ، بہت سے غلط غلطی سے نکل گیا، تھوڑے سے مخلص بھی ہیں الحمدللہ. تھوڑے سے لوگ وہ واقعی دل سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹکٹ لگا کے نہیں، وہ ناشتہ کرا رہے ہوتے ہیں تو ناشتہ ہی کرا رہے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، ایک واقعہ بس سناتا ہوں کیونکہ بہت سے واقعات کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا یہ ہر چیز کمرشلائز ہے. میرا 10 بجے صبح امریکہ میں ہوٹل میں ناشتہ، رات کو جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا ہوں نا، میں نے وہاں لڑکوں سے کہہ دیا اس کمبخت نے ناشتے پہ کیا لگایا ہوگا، ٹکٹ. ہم ایک پراٹھا کھا لیں گے جا کے اور یہ لاکھوں روپے کمائے گا، اور میرا بھی ٹھیک ہے اس میں کمیشن دے گا یہ، لیکن یہ کمیشن کمانے کا کوئی مہذب طریقہ ہے کیا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، میں لوگوں سے کہوں کہ میں آپ کے ہوٹل پہ ناشتہ کروں گا، اس سے آپ کے ہوٹل کی پبلسٹی ہوگی اور لوگ آئیں گے، وہ ملیں گے، $50 دے کے آئیں گے، تو اتنا میرا اتنا تیرا. یہ کوئی مہذب طریقہ ہے پیسہ کمانے کا؟ بولو، کسی عزت دار آدمی پہ سوٹ کرتا ہے یہ طریقہ؟ کہ یار ملاقاتوں پہ بھی ٹکٹ لگ رہے ہیں علماء کی اور ان کی جیب میں بھی جا رہے ہیں، میں تو کروڑ پتی بن جاؤں اس طریقے سے. لیکن میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا اس نے لگایا ہوا ٹکٹ، یقیناً لگایا ہوگا. تو میں نے لوگوں سے کہا، جو ہمارے دوست احباب تھے نا USA میں، جو مخلص دوست تھے میرے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ صبح آئے گا 10 بجے. میں نے کہا پہلے تو اس کو منع کر دو، میں صبح ناشتہ نہیں کروں گا، میں فجر کے بعد سوؤں گا، میں رات کو سفر میں مجھے نیند کی پرابلم ہو رہی ہے تو میں 10 بجے اٹھوں گا ہی نہیں، میں ڈائریکٹ لنچ کروں گا دوپہر کو، اور وہ لنچ کا ہمارا کہیں انتظام ہے پہلے. میں نے جب اس کو کہا، اس نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ناشتہ نہ کریں. طریقہ بتا رہا ہوں تو اسٹائل بتانا پڑے گا تاکہ آپ لوگ یہ طریقہ سیکھو، اس اسٹائل میں بات کرنی پڑے گی آپ کو. نہیں مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ صبح ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کریں. میں نے ساتھیوں کو آنکھ ماری، میں نے کہا یہ پولیس لے کر آئے گا، ناشتہ کروائے گا، دیکھنا یہ، اور اب اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. میں پہلے بھی اس کو کہہ سکتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن میں نے کہا ذرا کھیلو اس کے ساتھ. میں نے کہا دیکھیں ایکچولی مجھے بھوک بھی نہیں لگتی آج کل صبح کو، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. کہتے نہیں مفتی صاحب کوئی بات نہیں، آپ جلدی سو جائیں رات کو، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا دیکھیں میں رات کو جلدی سوؤں گا، مجھے پھر بھی نیند نہیں آئے گی، مجھے نیند آج کل فجر کے بعد ہی آ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب دیکھیں وہ بہت محبت والا ہے. مجھے وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے صبح 10 بجے آنا ہے مفتی صاحب، بہت محبت سے اس نے ناشتہ بنایا. میں نے کہا بھی بنا کہاں ہے، صبح بنائے گا نا، تو نہیں بنوا اس کو بولو. نہیں جی آپ آئے. میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھنا یہ صبح چھاپا مارے گا ہوٹل پہ اور گن پوائنٹ پہ، کیونکہ اس نے یقیناً کیا لگایا ہوا ہے، ٹکٹ. جتنے لوگ ہوٹل پہ ناشتہ کرنے آئیں گے ان سے $50 الگ لے گا، ہوٹل والے سے الگ لے گا، اور یہ سارا ان کا کھانچا ہے. یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جن کے نام کے ساتھ مفتی صاحب لگا ہوا تھا. میں نام نہیں لوں گا ابھی اس کمبخت کا، کیونکہ ایک کا نام لیا تو 20 کا نام لینا پڑے گا. پھر یہ بڑے غیرت کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، دشمنی بلا وجہ کی ایک لمبی، کوئی ایک آدمی کر رہا ہو نا تو آدمی ہو تو ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے. مفتی کا لفظ تو ایسا ہے پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے.